اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہاں یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، اور عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا جواب یہ دیا کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں، آرزوئیں ہیں یا شیخ چلی کے پلاؤ ہیں، بس اس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہماری دلیل لے کر آؤ، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اللہ رب العزت سے کوئی ایگریمنٹ تم نے کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تمہیں جنت میں دلیل لے کر آؤ۔ ہمارے وقالوں وہ یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے الا من کان ہودا، مگر وہ جو یہودی ہیں اور نصارا یا وہ جو عیسائی ہیں۔ یہ الگ الگ دعویٰ ہے ہر ایک کا، یعنی یہودی الگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے، اور عیسائی الگ کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کے آرزوئیں ہیں، ان کے خیالات ہیں، خواہشیں ہیں، بس سوچ رہے ہیں جنت ہمارے لیے بنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنی، ہمارے صرف خیالات ہیں۔ قل فرمائیے اے پیغمبر ان سے، ہاتھو برہانکم، دلیل لاؤ، واضح دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دعوت بہت بڑا ہے جنت کا، تو دلیل بھی اس لحاظ سے بڑی ہی ہونی چاہیے، لیکن فرمایا وہ ہے صرف خیالات ہیں۔ آگے اللہ رب العزت جنت لے جانے کا ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں جائیں گے تمہارے علاوہ جنت میں، کوئی اور لوگ جائیں گے جنت جانے کا۔ یہ ضابطہ نہیں کہ کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، جنت نسلی یا قومیت کی بنیاد پر جنت کی وراثت کا کوئی حقدار نہیں۔ جنت کی وراثت اس کو ملے گی جس کے عقائد و نظریات اور اعمال اچھے ہوں۔ جنت ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہے۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہود و نصارہ کے علاوہ کیوں نہیں دوسری جنت میں جائیں گے؟ جنت کوئی کی میراث تھوڑی۔ ضابطہ جنت میں جانے کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں، سر تسلیم خم کر دیا، یہ اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ، یعنی جس نے مان لیا اللہ کے حکم، وہ محسن، اور وہ بھلائی کرنے والا بھی ہو، ماننے کے بعد پھر اس کو کر کے دکھایا اس نے، یہ ہے محسن۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا نا مال احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ایسے شخص محسن ہوتا ہے، یعنی عبادت کو ڈھنگ کے ساتھ کرنے والا، یعنی جس کو دل سے مان لیا ہے پھر اس کو اپنی اداؤں سے کر کے دکھانے والا۔ ممکن ہے حد تک اللہ کی ذات کا یا تو مشاہدہ ذہن میں رکھے ہوئے ہو یا مراقبہ ذہن میں رکھے ہوئے ہو، تو ہمیں ایسے لوگ جو ہے نا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اسی کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، جس نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اپنا اجر اپنے رب کے ہاں پائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، انسان کو ڈر لگا رہتا ہے ایسے نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سر تسلیم خم کر کے اطاعت کی زندگی گزارے گا اس کا مستقبل محفوظ ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، جو ہو چکا ہے، کوئی حادثہ ہو چکا ہو تو اس کے اوپر انسان کو غم لاحق ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ تو میں ان کو اپنے ماضی کے اوپر بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، دنیا کے اندر وہ جیسی بھی زندگی گزار کر گئے ہوں گے نا، آخرت میں جب اجر و ثواب دیکھیں گے تو نیکیوں کے اوپر جو تکالیف آئی ہیں، دین پر استقامت کی وجہ سے جو پریشانی آئی ہوں گی، اس پر ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، خوش ہو گئے
بلکہ حدیث طیبہ کے اندر ہے صابرین، صبر کرنے والے، وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے دنیا میں اور ہم صبر کرتے اور آج اس کا اجر پاتے۔ تو جنت میں جانے کا ضابطہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ ماننا ہے اور عمل کرنا۔ اب ایک بات سمجھیں، ہمارے یہاں جو لوگ مرعوب ہیں نا یورپ سے، یا مسلمانوں کو کم ترین دکھانا چاہتے ہیں اسلام کی قدر و منزلت، ہمیں پتہ نہیں ہے اسلام کس قدر بڑی نعمت ہے، تو غیروں سے متاثر لوگ کہتے ضرور یہودی یہی کہتے ہیں کہ ایسی جنت سے جانا، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں ایسی جانا، تو مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسی جنت سے جانا۔ یہودیوں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا، ایسی ہیں، تو ہم نے اور ان میں پھر فرق کیا ہے؟ تو ایک بنیادی فرق سمجھیں، یہودیت اور عیسائیت والے جو لوگ ہیں وہ قومیت کی بنیاد پر جنت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا آ رہا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر، شروع سے پیچھے سے، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے جو انعام کرام کیے، جو ان کی سرکشیاں، غداریاں، بدعتیاں ساری ذکر ہو رہی، تو اسی بنی اسرائیل کا ہی یہاں تذکرہ ہے۔ اور وہ یہودی اور عیسائی قومیت کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر جنت کے دعوے دار ہیں، مسلمان نسل کی بنیاد پر جنت کے دعوے دار ہیں۔ مسلمان ایک امت ہے، امت، مسلمان کو قوم نہیں۔ یہودیت ایک قوم ہے جو بنی اسرائیل، حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی میں سے آگے پھر مذہبی اعتبار سے ان کی نئی شاخ بنی جسے عیسائی کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک قوم اور نسل ہے، وہ نسلی بنیاد کے اوپر جنت کے دعوے دار ہیں۔ مسلمان امت ہیں، اور اس امت کے اندر بہت ساری نسلیں ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، مسلمان کوئی قوم نہیں ہے، مسلمان ایک امت ہے، اور اس امت کا حصہ جو بن جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور امت بڑھتی ہے نظریات سے، جو یہاں ضابطہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اب اس ایمان اور اعمال صالحہ کے دائرے میں حبشی بھی آ رہے ہیں، اجمی بھی آ رہے ہیں، عربی بھی آ رہے ہیں، تو ایک امت ہے۔ مسلمان قومیت کی بنیاد پر جنت کے دعوے دار نہیں ہیں، وہ قومیت اور نسل کی بنیاد پر جنت کے دعوے دار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہود و نصارہ جنت کے دعوے دار تو ہیں قومیت اور نسل کی بنیاد پر، لیکن باقی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے۔ پیچھے بھی آیات گزری جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ مر کر ہی جنت میں جانا ہے نا، تو پھر موت کی آرزو کرو۔ وہاں پر بھی یقین کہتے لن يدخل الجنة، پیچھے کی آیات گزری ہیں، ان آیات کے اندر یہ ان کا دعویٰ ذکر کیا ہے۔ تو ہم ایسے ہیں، اپنوں کے علاوہ دوسروں کو وہ جہنمی گردانتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہے، مسلمان کہتے ہیں جو اپنی فکر کرنی ہے ساتھ دوسرے کی بھی فکر کرنی ہے۔ ایسے ہی یہ تبلیغ والے اسی لیے اسی محنت کی فکر کرنے کے لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں نا، کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پوری عالم انسانیت کی فکر کریں، دونوں جہانوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ تو یہ صرف کسی قوم کے لیے، یہ کل کائنات کے لیے یہ دعوت ہے۔ تو مسلمان دعوت دیتا ہے کل کائنات کو، اپنے ساتھ دوسرے کی فکر کرتا ہے، یہ اپنے ساتھ دوسروں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تیسرا بنیادی فرق جو یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے شناختی کارڈ دیکھ کر نہیں جنت کا داخلہ دینا کہ اس کا شناختی کارڈ میں نام مسلمانوں کا لکھا ہوا ہے، چلو اس کو جو ہے نا جنت کا داخلہ دے دو، نہیں، ضابطہ ہے اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مسلمان دیکھنا ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کی آگے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، مان لیا، وہ مسلمان ہے۔ اور اس کے بعد اس نے نیکی بھی کی، محسن، ممکن حد تک جتنی کر سکتا ہے اس کو اجر ملے گا۔ جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو نام اگر اس کا مسلمان جیسا ہو، وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان اور مومن ماننے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی بھائی یہ مثال دے رہے تھے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، اللہ توفیق دے گا، ہم کریں گے اللہ کا حکم۔ بہت سارے لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے نماز کی ہے، مؤذن نماز چلاؤ، کبھی کوئی آگے سے 4 گالیاں دیتے، وہ سمجھو وہ ماننے والا نہیں ہے۔
اس نے اپنے دل کے اندر کفر چھپایا ہو، چاہے نام اس کا مسلمانوں والا ہے، من اسلم وجہہ للہ، اللہ کی ذات کے آگے وہ جھک ہی نہیں رہا، سر تسلیم خالی نہیں کر رہا ہو، تو بغاوت کے اوپر اترا ہو، یعنی گناہگار اپنے آپ کو گناہگار سمجھے وہ مسلمان ہے، اور گناہگار ہو کر پھر آگے سرکشی کرے، ٹھٹائی کرے، تو نام اس کا مسلمانوں جیسا ہوگا، حقیقت پتہ نہیں اس کی مسلمان والی نہیں ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے حقیقت دیکھنی ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ صرف ہم نام کی بنیاد پر، مسلمان تو کہتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جائیں گے، اور حقیقی جو مسلمان ہے وہ تو عمل کرتے ہوئے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، وہ تو کہتا ہی نہیں ہے میں جنت میں جاؤں گا، وہ تو کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرتا ہے۔ اور علماء یہی فرماتے ہیں ایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور ایمانداری کے درمیان والی چیز، خوف اور امید کے بیچ میں ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا۔ اب اس کی ایک مثال سمجھے، ایک نشئی آدمی نشہ کرتا ہے، اس کو کہا یہ شراب چھوڑ دے، تو آگے سے گندی چیز ہے، منہ کو لگی ہوئی ہے، مولوی صاحب کیا کریں، دعا کرو اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑا دے، تو سمجھو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا اور اس کو چھوڑنا پڑے۔ اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب کے پرمٹ تقسیم کریں، شراب خانے کھولو، قانونی اتھارٹی اس کو دے دیں، تو یہ حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہے، اور آئندہ بھی مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اس نے حرام نہیں سمجھا، نہ چھوڑا ہے، اور آئندہ بھی چھوڑنے کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس کو مزید پھیلانے کے لیے قانونی اتھارٹی دی جا رہی ہے۔ یہ کفر کی حد ہے۔ اب چاہے نام اس کا مسلمان والا ہے، مردم شماری میں وہ مسلمان آئے، اللہ رب العزت نے ایسے مسلمان نہیں دیکھنے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے حکم کے آگے میرے جھکا کون ہے، جو گناہ گار ہو کر بھی تسلیم کر رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ یہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کی ذات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، بس خلاصہ اس کو سمجھو، سرنڈر نہیں ہو رہا، وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، جب لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں اس درخت کے قریب گئے، تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ظلم ہو گیا، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نہیں بخشیں گے، رحمت نہیں کریں گے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارے میں رہ جائیں گے۔ اور شیطان نے بھی سجدہ نہیں کیا، ایک لغزش اس سے بھی ہوئی، تو اس نے جب سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو بارگاہ الہی سے نہیں دھتکارا گیا، مردود نہیں ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا، ما منعک الا تسجد، جب اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا پھر کیوں نہیں سجدہ کی؟ تو وہ بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ کوتاہی ہوگی، اللہ ظلم ہو گیا، ابھی کر لیتا ہوں، معافی دے دی، نہیں، وہ آگے سے بیٹھ گیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آپ۔ یہ جو ڈھٹائی ہے، یہ جو بغاوت ہے، یہ اب ہمارے اندر آ رہی ہے، اور اس قومی طور پر اب یہ اس بغاوت اور سرکشی سے ہم پیچھے چلے گئے۔ یعنی ایک وہ مرحلہ تھا جب ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ ہم دین سے دور ہیں، یہ مرحلے سے اب اگلے مرحلے پر چلے گئے ہیں کہ اب ہم دین سے نفرت کرنے والے ہیں۔ دین سے دوری والا مرحلہ پیچھے رہ گیا، اب ہم اگلے اسٹیپ میں چلے گئے، دین سے دور ہوتے ہوتے اب نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اب ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، سر تسلیم خام کرنا پڑے گا، پھر مسلمانوں کی صف میں وہ کھڑا ہوگا، پھر آگے محسنون ہے، پھر جتنی عمل ہوگا، عملی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہو سکتی ہے، نظریاتی اور جو سوچ کی کوتاہی ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے مومنوں میں اور یہود و نصارہ میں۔ اللہ رب العزت کی ذات میں قرآن و سنت کی اصرار اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔